کہ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم جو ہے اس کی بڑی کامیابی آج بڑا کامیاب فورم تھا، بڑا کامیاب سیمینار تھا، جس سے آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر نے بھی خطاب کیا، وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مختلف ممالک کی سرمایہ کار کمپنیاں یہاں موجود تھیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے گئے، ان کے ساتھ ایم او یوز جو ہے وہ کیے گئے۔ 2 روزہ کانفرنس جو ہے 8 اور 9 کو جاری رہے گی۔ 9 کو بھی جو ہے وہ سرمایہ کار کمپنیوں کے جو ڈیلیگیٹس ہیں، جو سربراہان ہیں، وہ بھی شریک ہوں گے، اور مختلف وزراء بھی اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، سرمایہ کار شرکت کر رہے ہیں۔ مرشد موجود ہوں گے سردار یاسر الیاس خان صاحب، جو کہ خود وٹنس کیا انہوں نے ساری کانفرنس کو، اور آج کانفرنس میں موجود تھے۔ انہوں نے خود دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ دنیا پاکستان کی معدنیات میں دلچسپی لے رہی ہے۔ ان سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ خود ڈیولپر بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، سرمایہ کار بھی ہیں۔ بتائیے گا، بہت بڑی کانفرنس ہے، مختلف کمپنیوں کے ہم نے دیکھا کہ ریکڈو کے جو کمپنی کے سربراہ ہیں وہ بھی موجود تھے، اور باقی لوگ بھی چائنا سے، رشیا سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ کتنی اہم کانفرنس ہے سردار صاحب یہ؟ میں سمجھ رہا ہوں بہت ہی اہم کانفرنس تھی، اور وہ خوشائن موقع ہے پاکستان کے لیے۔ ایسا سیگمنٹ ہے، ایسا ہمارا پاکستان کے لیے ایک ایریا ہے جس کو ان ایکسپلور رکھا کئی سالوں تک، کیونکہ حالات اس طرح کے تھے، آپ کو پتہ ہے ڈائنامکس پاکستان کے سرکمسٹانسز ایسے تھے۔ فائنلی ہم اس سیکٹر کے اوپر فوکس کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کا سارا قرضہ اتار سکتا ہے۔ ٹوٹل جو پاکستان کی لائبلٹی ہے 130 بلین کے قریب ہے، ایسے ہی۔ لیکن اگر آپ پاکستان کے ریزروز دیکھیں تو ہمارے پاس اوور 10 ٹریلین ڈالرز کے قریب ریزروز ہیں۔ تو یہ تو آپ کے جو اثاثے ہیں دے فار آؤٹ وے دی لائبلٹیز، پینٹ ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ رائٹ ٹائم پہ ہم نے ہائی لائٹ کیا، اور ایسے ٹائم پہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک نیگیٹو ایلیمنٹ بھی ہے، ایک سینٹیمنٹ بھی ہے آفٹر دی ٹرین اٹیک، تو اس کے بعد یہ بہت پازیٹیو میسج آئے گا دنیا کو کہ پاکستان از اے اسٹیبل نیشن، پاکستان ہیز اے برائٹ فیوچر ہیڈ۔ اور انٹرنیشنل فورم پہ ہم نے اس کو رکھا کیونکہ ہمارے پاس جتنے یہاں پہ آئے ہوئے تھے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کی ایکسپلور کرنے کے لیے جو کمپنیز تھی، کینیڈا کی وہاں پریزنس تھی، افریقہ کی وہاں پریزنس تھی، مڈل ایسٹ میں سعودیہ کی پریزنس تھی، وہاں پہ سارے مین ممالک وہاں پہ موجود تھے۔ اینڈ جو بیرک گولڈ کے ساتھ ایم او یو فائنلائز ہوا ہے، از اے کینیڈین فرم، اور بہت بڑی فرم ہے۔ ہم کلیکٹیولی 5.5 بلین ڈالرز کی بات کریں جو کہ ان کی انویسٹمنٹ ہوگی اس پروجیکٹ کے اندر، اور انشاءاللہ 2028 تک ان کی فرسٹ پروڈکشن بھی آ جائے گی۔ تو اس ناٹ کہ ہم اگلے 10 سال کی بات کر رہے ہیں، جسٹ امیڈیٹ۔ لیکن پاکستان کے پاس جو اوور آل کیپیسٹی ہے، ریزروز ہیں اس سیکٹر میں سمجھ رہا ہوں کہ ویو نیور ٹاکڈ اباؤٹ دس آن اے نیشنل لیول اور گلوبل لیول۔ پاکستان کا جو ٹوٹل رقبہ ہے 8 لاکھ کے قریب، اس میں سے 6 لاکھ میں آپ کے پاس 92 قسمیں ہیں منرلس کی، جس میں 5000 کے قریب مائنز آلریڈی آپریٹ ہو رہی ہیں۔ آپ 50 کے قریب منرلس کو آلریڈی ایکسپلور کر رہے ہیں، لیکن صرف 3% کنٹریبیوشن آپ کی جی ڈی پی میں۔ اب اس کے ساتھ جو آپ کا جیولوجیکل سروے ہو رہا ہے اس میں ہمیں پتا ہے کہ 55% کوریج ہے۔ اس سال کے اینڈ تک ہمیں ایشورٹی دی گئی ہے کہ 100% کوریج ہوگی، ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہوگا کہ کون سی جگہوں پہ کون سے منرلز اویلیبل ہیں، اور یہ ڈیٹا ان کمپنیز کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، کیونکہ نیچرلی اس میں انویسٹمنٹ ہے۔ ایک جگہ کوئی کمپنی ایون اگر ویل کے لیے ہم ایکسپلوریشن کرتے ہیں، ان کے لیے 5 سے 10 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، سائزبل انویسٹمنٹ۔ تو ہم اپنے اینڈ پہ بھی ان کو ایشورٹی دیں گے کہ ان جگہوں پہ یہ آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان آلریڈی گلوبلی نون ہے، پاکستان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ سیکنڈ ہائیسٹ سالٹ مائنز آپ کے پاس ریزروز یہاں پہ موجود ہیں، گولڈ کی اور کاپر کی 5th لارجسٹ ریزروز آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ سو پاکستان از اے گولڈ مائن۔ لیکن دیکھیں آج ایک اور بڑا میسج گیا سردار صاحب، ہم نے دیکھا کہ چاروں وزراء اعلیٰ موجود تھے یہاں پہ، سی ایم جی بی جو ہے وہ موجود تھے یہاں پہ، آرمی چیف یہاں موجود تھے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ ساری جماعتیں، سارے صوبے وفاق جو ہے وہ سارے کھڑے ہیں، تاکہ دیکھیں نا خدشہ ہوتا ہے سرمایہ کار کو کہ میں جاؤں گا، میرا سرمایہ محفوظ ہے نہیں ہے، انوائرمنٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو آج ثابت ہو گیا کہ ساری چیزیں کلیئر ہیں، پورا ملک ایک پیج پہ ہے، اور ہم سب ایک قوم ہے اور ایک قوم بن کے ہم نے ثابت کیا۔ آج اس فورم پہ سب نے دیکھ لیا، اور انٹرنیشنلی یہ میسج جائے گا کہ سب الائن ہیں ایک ہی آبجیکٹو کے لیے کہ پاکستان ہمارے لیے پرائرٹی ہے۔ نیشن کمز فرسٹ، نیشن کمز ابو آل ایلس۔ اور آئی تھنک اس کا آگے آپ رزلٹ دیکھیں گے آنے والے مہینوں میں، نہ سالوں میں، آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس انویسٹمنٹس کو مٹیریلائز ہوتے ہوئے، آپ یو ول سی اٹ ان فرنٹ آف یو۔ دیکھیں جو آپ کے ساتھ روزگار اٹیچ ہے نا، آلریڈی ایگزسٹنگ، ہم تقریباً 3 لاکھ لوگ اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں منرلس کے ساتھ، مائننگ میں ڈفرنٹ سیکٹرز میں امپلائڈ ہیں۔ ہم دیکھیں یونیورسٹیز جیسے نیو ٹیک جیسے انسٹیٹیوٹس ہیں، بچوں کو اس سائٹ پہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس میں کتنی کیپیسٹی ہے۔ ہم وہ ٹیلنٹ لوکلی پروڈیوس کریں گے بجائے اس کے کہ امپورٹ کریں وہ ٹیلنٹ۔ ہم ان کمپنیز آئیں گے لیکن ان کے پاس لوکل ہیومن ریسورس اویلیبل ہو۔ آپ کو خود پتا ہے کہ 50% جو آپ کی آبادی ہے از دی ایج آف 35، اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے، چینلائز کرنا ہے۔ تو اس سیکٹر میں ہم کو اب ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ان کو یہاں پہ کورسز کروا رہے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور ساتھ ساتھ بیرک گولڈ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ 5 سے 7 ہزار امیڈیٹ امپلائمنٹ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ
important for Pakistan. اور پھر دیکھیں جو روزگار وہ بھی تو لوکلی ملے گا نا. اگر چاغی کے میں کام ہو رہا ہے یا بلوچستان میں کام ہو رہا ہے تو بلوچستان کے لوگ کام کریں گے. خوشحالی آئے گی, روڈ انفراسٹرکچر وہاں پہ بنے گا, ہاسپٹلس بنیں گے, اسکولس بنیں گے, اور آج کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ اس میں CSR کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لوکل لوگوں کو وہاں پہ بہتر وسائل ملیں گے, بہتر ریسورسز دی جائیں گی, واپس کمیونٹی کے اوپر پیسہ لگایا جائے گا. اور پاکستان کے پاس اس میں کیش فلوز کی ہم بات کریں گے, لوگ اباؤٹ 100 بلین کے قریب ہم بات کریں, اٹس اے لاٹ آف منی. تو یہ سارا پیسہ پاکستان کا ہوگا اور پاکستان از گوئنگ ٹو گرو ود دیم. یہ کہیں بھی آج آرمی چیف نے بھی سر خطاب کیا, آپ موجود تھے وہاں پہ, آپ نے سنا خطاب اور دنیا میں بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک سیکورٹی فریم ورک جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کی سیکورٹی کو فل پروف بنایا جائے, جو لوگ آ رہے ہیں ان کا جو سرمایہ ہے وہ سیکور ہو, اور جو ان کا انوائرمنٹ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. بالکل. اور یہ صرف ایک ایریا کی ہم بات نہیں کر رہے, صرف بلوچستان کی ہم بات نہیں کر رہے. جب منرلس کی آپ بات کرتے ہیں دے اسکیٹرڈ آل اکراس پاکستان. آپ کے پاس ایک کمپلیٹ کانٹراسٹ ہے ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک. اگر آپ بلوچستان سے ہٹ کے دیکھیں, پنجاب میں بھی منرلس ہیں, ہمالیین بیلٹ آپ دیکھ لیں, آپ کے پاس ہمالیین سالٹ اویلیبل ہے, KP میں جیم اسٹونز اویلیبل ہے, ہمارے پاس AJK میں جائیں تو وہاں پہ بھی جیم اسٹونز اویلیبل ہیں. تو اگر پورے پاکستان کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے جو ایلمی ہے وہ صرف چند ایریاز میں ہے, ناٹ دا ہول آف پاکستان کے پورے ملک تو کمپرومائز نہیں ہوا. جن جگہوں پہ اگر سیکیورٹی کے ان کو خدشات ہیں یا ایشوز ہیں, آرمی چیف واز ویری ویری کلیئر. ان کا جو انہوں نے نیریٹ کیا میسج کو کہ the entire country is on one page اور armed forces will give you complete backup. ایک جو سیکیورٹی کا ایک انسیکیورٹی کوئی فیل کرتا ہے, کسی بھی لحاظ سے انسیکیور فیل کرتا ہے, تو انہوں نے کلیئر کر دیا آج کہ we are on one page and we'll give you full backup wherever you need it. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں یہاں پہ. ان کے وہاں موجود ہونے کا ایک بہت بڑی ری ایشورنس ملی ہے. جی انہوں نے خود موجود تھے, انہوں نے میسج دیا دنیا کو کہ فوج بھی موجود ہے, صوبے بھی موجود ہیں اور وفاق بھی موجود ہے. سردار صاحب پالیسی بڑا میٹر کرتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ کوئی 8 وہ بتا رہے تھے منسٹر پیٹرولیم کے, کوئی 8 قسم کے ایکٹ ہیں اس والے سے, کوئی 6 قسم کی پالیسیز ہیں, کوئی مور دین 36 قسم کے رولز بنائے گئے ہیں, جو کوئی 1932 کا رول جو ہے ہو رہا ہے, کوئی 1949 کا ہو رہا ہے. تو اس کو بھی تو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک کہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. دیکھیں ریگولیٹری فریم ورک کو ریوائز بھی کر رہے ہیں. آج انہوں نے بتایا بھی میکنزی کے نام سے ایک انٹرنیشنل فرم کو انہوں نے ہائر کیا ہے, ایک اور UK کی فرم ہائر کیا ہے. انٹرنیشنل جو جورسڈکشنز ہیں جو آلریڈی کام کر رہی ہیں مائننگ منرلس پہ, انہی کے رولز ریگولیشنز کو ریپلیکیٹ کر کے ہم پاکستان میں امپلیمنٹ کریں گے تاکہ ہمارا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ آ جائے. اور 1960 کے آپ نے دیکھا ہے قوانین بنے ہوئے جن کو آج ریوائز کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ آج اپلائی نہیں ہوتے, نہ وہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لحاظ سے سینٹرلائز کیا جا رہا ہے پلیٹ فارم کو. SIFC کو انہوں نے کہا کہ ہم سپرپوز کر رہے ہیں اپنے آپ کو آن آل جورسڈکشنز کہ کہیں بھی اگر کوئی باٹل نیک ہو اس کو سپرسیڈ ہم کریں گے تاکہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ انویسٹر کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے وقت نہیں ہوتا کہ ہم جا کے بیوروکریٹک ہرڈل میں پھنس جائیں. تو آج یہ واضح طور پہ نیشنل لیول پر نے اناؤنس کر دیا کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی, 1 ونڈو ہوگا. دیکھیں اگر آپ میکرو اکنامک فریم ورک دیکھ لیں پاکستان کے, آج اناؤنس بھی کیا گیا کہ پاکستان میں پالیسی ریویژن کی بیس کے اوپر پچھلے 2 سال میں کتنا چینج آیا ہے. صرف 1 سال میں آپ پاکستان اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں 71% گروتھ ہوئی ہے, 47,000 پوائنٹس گلوبلی. کسی اسٹاک مارکیٹ نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا جس نے پاکستان نے کیا. ایک کانفیڈنس واپس ہم دیکھ رہے ہیں. ریزروز اپنے دیکھ لیں کہ 15.5 بلین پہ پاکستان کے ریزروز پہنچے ہوئے ہیں. انفلیشن لوسٹ ہے پچھلے 7 سے 8 سالوں میں, ہم 1.5% پہ آ چکے ہیں. دس از کانفیڈنس, دس از اے بگ اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان واپس ریکوری کی طرف جا رہا ہے. آپ کے جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے $680 ملین کی ہم بات کریں, سائزبل اماؤنٹ. تو یہ پالیسی فریم ورک کے اوپر ہمیں یہ کانفیڈنس نظر آ رہا ہے اور ریکوری نظر آ رہی ہے. سو اکنامک ریکوریز ان پائپ لائن آلریڈی. دیکھیں نا یہ معدنیات ہیں, آگے ٹورزم ہے, آگے زراعت ہے, آگے جو ہے ایگریکلچر ہے, باقی چیزیں موجود ہیں. تو یہ ایسا جب آگے چیزیں بڑھیں گی. سردار صاحب ایک اور بڑی بات کہ جب یہ معدنیات آپ کی ایکسپلور ہوں گی, کام یہاں پہ ہوگا, تو پھر تو کوئی IMF نہیں, کوئی قرضہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. ساری چیزیں ابھی المیہ یہی ہے کہ ہم بار بار جو کہتے ہیں مہنگائی کیوں ہے, کیونکہ IMF کی وجہ سے ٹیکسز زیادہ ہیں ہمارے اوپر. ہم ٹیکسز زیادہ کرتے ہیں, فیکٹریز اپنے پروڈکٹ مہنگا کرتی ہیں. اگر میرے اوپر پراپرٹی میں ٹیکس آئے گا, میری پراپرٹی مہنگی ہوگی. تو ہر لحاظ سے ہماری زندگی میں آسانی آ جائے گی, ملک خوشحالی کی طرف جائے گا, روزگار ویسی کریٹ ہوگا. لیکن ہماری جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ کم ہو جائے گی, کاسٹ آف پروڈکشن ہمارے لیے کم ہو جائے گی, یوٹیلٹی کاسٹ ہمارے لیے کم ہو جائے گی. تو IMF کے پروگرام سے نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور یہ آج ہمیں کرنا پڑے گا, امیڈیٹلی ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ اس ملک میں واپس سکون مل سکے. ہمیں ایک عام آدمی کو وہ خوشحالی مل سکے جس کا وہ خواب دیکھتا ہے, اور IMF کے پروگرام سے نکلنے کے ساتھ ہی ہمیں ملے گی. صحیح ہے.
تو سردار صاحب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یوتھ کی بات کی، آج آرمی چیف نے بات کی، وزیر اعظم نے بات کی، یوتھ کس حد تک اپنا رول پلے کر سکتی ہے؟ جیسے آرمی چیف نے بتایا کہ ہم نے کوئی 27 طلباء بھیجے ہیں باہر ٹریننگ کے لیے کہ وہ تربیت لے کے آئیں اور یہاں پہ جو منرلز کو ایکسپلوریشن ہے وہ اس پہ اپنا رول پلے کریں. تو یوتھ کو بھی آگے آنا چاہیے. بالکل، اور یوتھ کو ایونیوز ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اس کو میں کہتا ہوں کریئر کاؤنسلنگ. آپ کریئر کاؤنسلنگ لیں اور ان لوگوں سے لیں جو آلریڈی اسٹیبلش ہیں، انڈسٹری کے ساتھ آپ اپنے لنکیج اسٹیبلش کریں. آپ جا کے پتا کریں کہ اگلے 10 سال کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. آج موسٹلی آپ کو لڑکے ملتے ہیں چاہے وہ شہر میں ہوں یا ریموٹ ایریاز میں، کے پی میں ہوں یا آزاد کشمیر میں ہوں گے، وہ کہتے ہیں ہم نے ایم اے کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے. وہ ضرورت نہیں ہے. آج جو ڈیمانڈ ہے وہ آئی ٹی کی ڈیمانڈ ہے، ہمیں اسکل کی ڈیمانڈ اور ٹیکنیکل اسکل کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں ہم کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور ہمیں بچے چاہیے جو کہ کرپٹو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں، جو کہ ڈیریویٹو اسٹاک مارکیٹ ٹریڈنگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں، جو کہ آن لائن یہ جو میٹاورس پہ ہم کام کر رہے ہیں، انٹیریئر ڈیزائن پہ ہم کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے سارا ورچوئل ہو رہا ہے، اس پہ ہمیں ضرورت ہے. سملرلی ساتھ ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں مائننگ منرلس کی، اگر اتنی بڑی انڈسٹری ہے، دا لارجسٹ ان پاکستان، اگر اس پہ فل کیپیسٹی میں ہم جائیں جو کہ 10 ٹریلین کی ہم بات کر رہے ہیں، اور گلوبلی میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاتا ہوں، گلوبلی کرنٹ جو مارکیٹ والیوم ہے 2.8 to 3 ٹریلین کی ہم بات کر رہے ہیں، اینول گروتھ 4% ہے. پاکستان کا اکیلا آپ سمجھیں کہ ایک دنیا کے برابر ہے. 10 ٹریلین کی ہم بات کریں تو اگر بچے آپ آ رہے ہیں اس طرف، وی نیڈ مور سائٹ انجینئرز، وی نیڈ مور سائٹ سرویئرز، وی نیڈ جیولوجیکل سرویئرز. اس کے لیے پاکستان میں آپ کو وہ ٹریننگ مل رہی ہے، لیکن آپ کو لینے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس آلریڈی دیکھیں ادارے کام کر رہے ہیں، FWO کام کر رہی ہے، اور بھی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن وی نیڈ ٹو گیٹ مور ریسورسز. دیکھیں اتنی زیادہ آبادی ہے، اگر ان کو آپ گائیڈ نہیں کریں گے تو یہ ٹیلنٹ ضائع ہوگا، یہ ویسٹڈ ہے. ٹیلنٹ وہ ہو، وہ ڈگری آپ کے پاس ہو کہ روزگار آپ کے پاس آئے، نوکری آپ کو ڈھونڈے بجائے اس کے کہ آپ نوکری کے پیچھے جائیں. لیکن لوگ باہر جاتے ہیں، کوئی ڈنکی لگا کے باہر جا رہا ہے، کوئی لاکھوں اپنے زیور بیچ کے باہر جا رہا ہے، زمین بیچ کے باہر جا رہا ہے، اور لوگ ڈوب رہے ہیں وہاں باہر جا کے. تو یہ ختم ہو جائے گا. آف کورس دیکھیں جو عزت آپ کو اپنے ملک میں ملتی ہے، جو پہچان آپ کو اپنے ملک میں ملتی ہے، یہ باہر نہیں مل سکتی. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے باہر بھیجنے کی، وہ ساری ڈیمانڈ پاکستان میں اویلیبل ہے. دیکھیں میڈیکل کی اگر بات کی جائے تو کتنے کم ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ، ڈیمانڈ کے اگینسٹ کتنے زیادہ پیشنٹ اور ڈاکٹرز کتنے کم ہیں، ہسپتال کتنے کم ہیں. تو ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں سائنٹسٹ کی ضرورت ہے یہاں پہ، ہمیں ان لوگوں کی ضرورت، انجینئرس کی، ہمیں چاہے میکینیکل ہوں یا الیکٹریکل انجینئرز ہوں، سول انجینئرز ہوں، ان کی یہاں ضرورت ہے. کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس ملک کے اندر. ہمیں پروفیشنل لوگ نہیں ملتے. اگر ایون لفٹ انجینئرس کی بات کریں، بیسک چیز ہے، وہ آپ کو یہاں نہیں ملتے، ہمیں دبئی سے منگوانے پڑتے ہیں. تو ساری ڈیمانڈ از دیئر ان مارکیٹ، لیکن ہمارے پاس ٹیلنٹ اویلیبل نہیں ہے. یہ ٹیلنٹ ہے لیکن ٹرین نہیں ہے. تو ایک جو ہیرا ہے اس کو تراشنے کے بعد اس میں چمک آتی ہے. تو یہ سارے ہیرے ہیں، ان کو تراشنے کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے، موٹیویشن کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگ چاہیے. سردار صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو یوتھ کو، جو طلباء کو گائیڈ کر سکیں کہ ڈیمانڈ کس چیز کی. آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے یا BA کیا ہوا ہے یا تعلیم ہے آپ کے پاس، لیکن اسکل نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا.